السلام علیکم ناظرین۔ بابا جی تم یہاں آئے ہو تو مجھے کھانا نہیں ایک خیمہ لے دو۔ میری 4 جوان بیٹیاں بغیر چھت کے بے پردہ بیٹھی ہیں۔ ہم بلوچ لوگ ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ شہر ڈیرہ غازی خان میں تونسا اور راجن پور کے علاقوں میں ایسی کئی کہانیاں سننے اور دیکھنے کو ملیں جہاں حکومتی سطح پر امداد کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں مقامی اراکین اسمبلی کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے۔ میں لاہور سے نکلی اور تونسا سے ہوتے ہوئے کوہ سلیمان کی پہاڑیوں تک جا پہنچی۔ ضلع انتظامیہ مجھے سمیت کئی صحافیوں کو حکومت کے امدادی اقدامات دکھانے لے کر گئی تھی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ سیلاب کے بعد منقطع ہونے والا راستہ کھول دیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود ریسکیو کا کام واضح طور پر ناکافی نظر آ رہا ہے۔ کوہ سلیمان جاتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے آبائی علاقے تونسا میں رکے تو بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کو خیمے بھی دیے گئے ہیں، لیکن وہاں صرف 4-5 خیمے تھے۔ میں نے انتظامیہ سے سوال کیا کہ صرف یہ 5 خیمے ہی سیلاب متاثرین کی خیمہ بستی ہیں، تو مجھے جواب ملا کہ یہ کچھ لوگ ہیں، ہم نے ڈی جی خان میں پورا کیمپ بنایا ہوا ہے۔ ان خیموں بستیوں کے پاس گئی تو وہاں موجود خواتین اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی امداد ملی ہے؟ جواب ملا، یہ خیمہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، شکایت کرنے والی خاتون کے پیچھے اس کی بیٹی چارپائی پر سو رہی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ بچے بیمار ہیں اور کوئی ڈاکٹر نہیں آیا۔ تونسا سے گزرتے ہوئے سیلابی پانی جگہ جگہ نظر آیا۔ کوہ سلیمان پہنچے تو وہاں پہلے سے ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا۔ آس پاس متاثرین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وہاں 3 سے 4 متاثرین میں چیک تقسیم کیے گئے۔ جس شخص کو پہلا چیک ملا اس کے 3 بچے سیلاب میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے بات چیت کے دوران اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ وہاں موجود ہر چہرے پر تکلیف اور کرب کی کیفیت تھی۔ تمام متاثرین اس امید پر اپنی تکلیف بیان کر رہے تھے کہ شاید ان کو کوئی مدد ہو جائے گی۔ یہ لوگ کوہ سلیمان کی پہاڑیوں میں 4 سے 5 گھنٹے کا پیدل سفر کر کے پہنچے تو جن میں سے اکثر کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ وہاں موجود ایک شخص نے ماچس کی ڈبی دکھاتے ہوئے کہا کہ میں یہ لینے کے لیے پہاڑوں سے تونسا پیدل گیا۔ ایسے ہی ایک شخص نے بتایا کہ ہم ان پہاڑوں میں پچھلے 1 ماہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو نمک تک نہیں تھا۔ میرے خاندان کے 25 لوگ چارپائی کے نیچے آسمان تلے بیٹھے رہے اور اوپر سے شدید بارش ہوتی رہی۔ ایک شخص میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ بابا جی تم یہاں آئے ہو تو مجھے کھانے نہیں ایک خیمے لے دو، کیونکہ میری 4 جوان بیٹیاں بغیر چھت کے بے پردہ بیٹھی ہیں۔ ہم بلوچ لوگ ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ کوہ سلیمان سے واپسی پر کچھ اور علاقے کا دورہ کیا۔ اگلے دن میں سیلاب متاثرین کے کیمپ پہنچی جو ایک یونیورسٹی اور پی ٹی ڈی سے ہوٹل میں ہے۔ ریلیف کیمپ میں موجود ڈاکٹر نے کہا کہ پہلے یہاں لوگ زیادہ تھے لیکن اب وہ آہستہ آہستہ واپس جا رہے ہیں۔ کیمپ کے اندر لوگوں سے بات چیت ہوئی تو میں نے سوال کیا کہ کیسا ہے کیمپ؟ 2 عورتیں ایک ساتھ بولیں کہ 3 وقت کھانا مل رہا ہے اور رہنے کو چھت ملی ہوئی ہے۔ ان کمروں میں ہی ان کے مویشی بھی پھر رہے تھے۔ ایک کمرے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی کے چاروں طرف ماؤں نے دوپٹے باندھ کر بچوں کے لیے جھولا بنا رکھا تھا۔ یہاں گندگی اور بدبو بہت زیادہ تھی۔ خواتین سے ان کے مسائل پوچھے تو کہنے لگیں کہ سیلاب نے ہی مسئلے کھڑے کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ صحت کا ہے۔ ریلیف کیمپ آنے والے زیادہ تر افراد کو جلد کی بیماریوں کے علاوہ بخار اور گیسٹرو جیسے مسائل تھے۔ ارد گرد کے گاؤں گئے تو دور دور تک پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بزرگ سے گفتگو ہوئی تو وہ بتانے لگے کہ جس دن سیلاب آیا تو مویشی بھی بہہ گئے۔ ہمارے گاؤں سمیت کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ راجن پور کے کئی قصبوں، بستیوں اور شہروں میں زیادہ تر لوگ سامان سمیت سڑک کنارے بیٹھے نظر آئے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو 3-3 فٹ پانی موجود ہونے کے باوجود بھی اپنے ٹوٹے ہوئے تباہ گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ خیموں کی کمی اور مانگ ہر شخص کی زبان پر تھی۔ سیلاب سے ہونے والا نقصان کتنا ہے اس کا تخمینہ تو ابھی لگایا جانا باقی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ہماری سوچ سے بھی زیادہ نقصان ہوا، جس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہی ہوگا۔ حکومتی سطح پر امدادی کارروائیاں انتہائی چھوٹے پیمانے پر نظر آئیں۔ لوگوں کو سیاستدانوں اور خصوصی طور پر اپنے علاقے کے ایم این ایز اور ایم پی ایس پر شدید غصہ تھا۔ لوگوں سے یہ ضرور سننے کو ملا کہ ان کی یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کم از کم ہماری جان بچا کر ہمیں ریسکیو کیا، لیکن اس کے بعد ہم بے یار و مددگار پڑے ہیں۔
ہمیں تو اپنے سردار کا بھی انتظار رہا اور ان سیاستدانوں کا بھی جو ہم سے ووٹ مانگتے ہیں، لیکن اب وہ غائب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح یا ہم سے زیادہ سیلاب سے متاثر ہوں، اسی لیے وہ ہمارے دکھ اور تکلیف میں اب تک شامل نہیں ہو پائے۔